بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جن لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ اگر آپ سانس کی بیماری کا شکار ہیں تو اخروٹ زیادہ استعمال کیا کرو، سانس کی بیماری سے افاقہ ہوگا۔ اگر آپ وہم کی بیماری کا شکار ہیں تو جتنا بھی ہو سکے اپنے سجدوں کو لمبے سے لمبا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے آپ کو شوگر کا مسئلہ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو گرمیوں میں زیادہ پسینہ آتا ہو تو خربوزہ زیادہ استعمال کریں۔ ناظرین محترم، اگر آپ معدے کی سوزش اور دل کے درد میں مبتلا ہیں تو انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ گنے کا رس پینے سے سارے جسم کی جسمانی کمزوری، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کمزوری اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ آنتوں کی بیماری کا شکار ہیں تو بیر کا استعمال آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی لیا کرو، آپ کے بدن میں بے انتہا طاقت آ جاتی ہے۔ اگر آپ یادداشت کی کمزوری کا شکار ہیں تو مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ جو افراد فالج کے مرض میں مبتلا ہوں ان کو چاہیے روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ بنا کر ضرور استعمال کیا کریں۔ جو افراد اپنے معدے کو ٹھیک اور تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ استعمال کر لیا کریں۔ اس سے آپ کو معدے کی بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ جو شخص اپنے گردوں کی صفائی چاہتا ہے تو سونے سے قبل اس پغول کا چھلکا یا نیم گرم پانی استعمال کرنے سے آپ اپنے گردوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ جو شخص دل کے پٹھوں کا شکار ہو تو سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی ڈلی گڑ کی چوس لیا کرو، انشاءاللہ آپ بدہضمی کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے معدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کچی روٹی اور کچے پھل کا استعمال کرنے سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ ان کے استعمال سے آپ کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ دیر جینے کی خواہش چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سادہ خوراک کو اپنے استعمال میں لائے، اس سے وہ بہت کم بیماریوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ جو افراد شوگر جیسی بیماری کا شکار ہیں تو ان کو بھنڈی کا سالن زیادہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ بھنڈی کا سالن خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے نہیں دے گی۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ رہے تو سادہ خوراک استعمال کرے، بہت کم بیماریوں کے اندر مبتلا ہوگا اور زیادہ دیر تک جوان اور پرکشش نظر آئے گا۔ جو شخص رات کو سونے سے قبل سورۃ فاتحہ پڑھ کر سوئے گا تو رات کو برے خوابوں سے حفاظت میں آ جائے گا۔ جو شخص بولنے کی بیماری کا شکار ہے اسے چاہیے کہ آیت الکرسی جتنی بھی زیادہ ہو سکے پڑھے، اس سے اس کی بولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جس شخص کے کان میں جس قسم کا بھی شدید قسم کا درد ہو تو رات کو کان کے اندر
لہسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح کو درد وغیرہ غائب ہو جائے گا۔ جس مرد یا عورت کے سامنے والے بال سفید ہونا شروع ہو تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہے، اور دائیں اور بائیں سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے، اور پیچھے کی جانب سے سفید ہونا شروع ہو تو یہ بدبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ زیادہ بیماریوں کا شکار ہیں تو کھانا کھانے کے فوری بعد سونے سے پرہیز کیا کریں، کیونکہ کھانا کھانے کے فوری بعد سونے سے بھوکا سو جائے وہ بہتر ہے، کیونکہ بھوکا سو جانا زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ جس مرد یا خواتین کو جوڑوں کا درد ہو تو اس کو چاہیے کہ میتھی دانے کا استعمال کیا کرے، کیونکہ میتھی دانے کے استعمال سے آپ جوڑوں کے درد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، جو عورت اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہے یا مرد اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہو تو ادرک پیسا ہوا آدھا چائے کا چمچ، گرین ٹی 1 چائے کا چمچ، شہد 1 چائے کا چمچ، پانی 1.5 کپ کسی برتن میں ڈال کر ادرک اور گرین ٹی ڈال کر چولہے پر رکھ دیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے اب اس میں شہد ڈال کر مکس کر کے لیم گرم پی جائیں۔ صبح شام پینے سے ہفتے میں آپ زبردست وزن میں کمی محسوس کریں گے اور سمارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ اگر آپ کے جسم میں کہیں زخم ہو گیا تھا اور زخم ہونے کے بعد اسی جگہ پر سوجن ہو گئی ہو تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں، اس سے زخم پر افاقہ ہوگا۔ اگر کسی بہن یا بھائی کے بال جڑتے ہوں تو جڑتے بالوں کو روکنے کے لیے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیا کرو، آپ کے بال گرنا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ جو بھائی بہن بد ہضمی کا شکار ہے تو بد ہضمی کے مسئلے میں ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے آپ کی بد ہضمی فوراً ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے دماغ کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک اور تندرست رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا کریں۔ جتنا بھی ہو سکے ہر جمعہ والے دن اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں کو ضرور صاف کیا کریں، کیونکہ جمعہ والے دن ناخن اور ہاتھوں کو صاف کرنے سے انسان بہت جلدی برا نہیں ہوتا۔ جس بندے کو شوگر جیسی بیماری کا مسئلہ ہو تو اگر ہو سکے تو اسے مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانا شروع کر دے، چند ہی دن میں شوگر جیسی بیماری سے آرام مل جائے گا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل کی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔